افراط و تفریط کا مطلب ہے اعتدال کی حد سے بڑھ جانا، خواہ یہ زیادتی کمی کی آئینہ دار ہو یا بیشی کی، دونوں انداز غلط ہیں۔ ہم جس پاک مذہب کے پیرو ہیں، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر عمل میں میانہ روی کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں اعتدال کی روش اپنائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مقدس زندگی اعتدال کے اسی حسن سے عبارت ہے۔ حق بات اعتدال میں پوشیدہ ہے۔ عدل کا مفہوم یہی ہے کہ ترازو کا پلڑا نہ اوپر ہو نہ نیچے، توازن کے اسی معیار کو حسن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسانی قوت منہ زور ہو جائے تو ظلم و بربریت بن جاتی ہے، منہ کے بل گر جائے تو بزدلی ہو جاتی ہے۔ اصل روش درمیان ہے، جسے شجاعت کہتے ہیں۔ تعریف و تعارف حد سے بڑھ جائے تو خوشامد کہلائے، نیچے کی طرف اترے تو تنکیس و تذلیل بن جائے گا۔ حقیقت درمیان میں ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا حامل ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کے صرف میں حد سے بڑھتا ہے تو اس کا عمل اسراف کہلائے گا، اور اگر حد سے گرتا ہے تو بات بخل تک پہنچ جائے گی۔ بے اعتدالی کا نتیجہ ہر مقام پر ذلت اور رسوائی ہے۔ کفایت شعاری کا نام اسی درمیانی روش کا، یعنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے جائیں بلکہ چادر کو زیادہ پھیلایا جائے اور پاؤں کو کم، اسی میں سہولت اور راحت ہے۔ جو انسان اخراجات کے سلسلے میں حد سے بڑھتا ہے وہ خود کو انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرا لیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے منع نہیں کرتا، بلکہ تلقین ہے کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم مالی استطاعت ہونے کے باوجود خود کو قابو میں رکھتے ہیں یا بے قابو ہو کر شیطان کے بھائی بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ٹھہرتے ہیں۔ اسراف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بخل اور کنجوسی سے بھی منع کیا ہے۔ وہ انسان جو مالی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی اور اپنے افراد خانہ کی جائز ضروریات کو پورا نہیں کرتا، وہ بخیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل کتنا ہی نیک اور عابد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک انسان حد اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے متعلقین کی آرام و آسائش پر خرچ کرتا ہے، اور چونکہ یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حلال ذریعوں سے ملنے والی کمائی سے زندگی میں آسودگی ضرور آتی ہے، عیاشی اور اسراف نہیں آتا۔ حق یہ ہے کہ فضول خرچی اور اسراف نتیجہ ہے اپنی تمناؤں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا لینے کا۔ معاشرے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی خواہش انسان کو اخراجات میں بے قابو کر دیتی ہے، اور بسا اوقات وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں مادی طور پر اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اس سے اطمینان کی دولت ملے گی، اور نیکیوں کے سلسلے میں اپنے سے برتر انسانوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ لالچ اور ہوس نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ کفایت شعاری اور قناعت ایسی خوبیاں ہم سے چھن گئی ہیں۔ قناعت ہی وہ دولت ہے جو ہرگز کم نہیں، مگر چشم ہوس اسراف کی محرم نہیں ہوتی۔